الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ شباب اصول فقہ کے اس درس میں ہم انشاءاللہ عموم پر دلالت کرنے والے بعض الفاظ، بعض صیغے اور بعض اسالیب کو پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کے درس میں عموم اور شمول و استغراق پر دلالت کرنے والے بعض اسالیب اور بعض الفاظ و بعض صیغوں کا ہم نے دراسہ کیا تھا، اس کا تھوڑا سا مراجعہ کر لیتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ عموم کے صیغوں میں سے سب سے پہلا صیغہ بتلایا گیا تھا کہ وہ الفاظ جو اپنے مادہ کے اعتبار سے ہی عموم پر دلالت کرتے ہیں۔ اس ضمن میں 5 الفاظ کا تذکرہ کیا گیا تھا: لفظ کل، لفظ جمیع، لفظ کافہ، لفظ قاطبہ، لفظ عامہ۔ دوسرا جو لفظ تھا یا اسلوب تھا، صیغہ تھا عموم پہ دلالت کرنے والا، وہ تھا اسم شرط، جیسے من عمل صالحا فلنفسہ۔ تیسرا تھا اسم استفہام، جیسے فمن یأتیکم بماء معین۔ یہی 3 صیغے ہم نے پڑھے تھے۔ آج چوتھے صیغے سے یا عموم کے جو الفاظ ہیں، وہ اسالیب جو عموم و استغراق اور شمول پر دلالت کرتے ہیں، چوتھے صیغے سے آج ہم اپنے درس کو شروع کر رہے ہیں۔ چوتھا صیغہ ہے اسم موصول کا۔ جہاں کہیں بھی عبارت میں اسم موصول پایا جائے گا، وہاں پہ وہ عموم اور استغراق پہ دلالت کرے گا، الا یہ کہ کوئی خارجی دلیل آ جائے جو بتلائے کہ اسم موصول یہاں پر عموم پر نہیں دلالت کر رہا ہے بلکہ کسی ایک خاص چیز پر دلالت کر رہا ہے۔ ایسے ہی جیسے آپ بحث پڑھ چکے ہیں کہ امر مطلق وجوب پہ دلالت کرے گا، یہاں تک کہ کوئی خارجی دلیل آ جائے، کوئی قرینہ آ جائے جو بتلائے کہ یہاں امر وجوب پر نہیں بلکہ اباحت پہ دلالت کر رہا ہے، یا پھر ندب پہ دلالت کر رہا ہے، یا دوسرے معنی پہ دلالت کر رہا ہے۔ ایسے ہی اسم موصول ہے۔ اسم موصول جہاں کہیں بھی آئے گا وہ عموم پہ دلالت کرے گا، چاہے اسم موصول مفرد کی شکل میں ہو یا جمع کی شکل میں ہو، اس سے مسئلہ نہیں کہ اگر مفرد ہے تو خاص پہ دلالت کرے گا، جمع ہے تو عموم پہ دلالت کرے گا۔ بس اسم موصول کا پایا جانا ہی کافی ہے عموم، استغراق اور شمول پر دلالت کرنے کے لیے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ والذی جاء بالصدق، جو سچے دین کو لائے، وصدق بہ، اور جس نے اس سچے دین کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، تو یہی لوگ پارسا ہیں، یہی لوگ تقوی شعار۔ والذی جاء بالصدق، الذی اسم موصول میں سے ہے، مفرد ہے الذی۔ والذی جاء بالصدق، جو بھی سچا دین لے کر کے آئے گا، وصدق بہ، یعنی والذی صدق بہ، جو بھی اس سچے دین کی تصدیق کرے گا تو وہ متقین میں سے۔ لہذا تصدیق کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں۔ تصدیق کرنے والے جو افراد ہیں وہ افراد غیر محصور ہیں۔ جو بھی، چاہے میں تصدیق کروں، چاہے آپ تصدیق کریں، چاہے فلاں شخص تصدیق کرے، اگر دین کی وہ تصدیق کرتا ہے، سچے دین کی تصدیق کرتا ہے، تو پھر اس کا شمار متقین میں ہوگا۔ اب آپ تصدیق کریں تو آپ کا شمار متقین میں ہو، میں تصدیق کروں تو میرا شمار متقین میں نہ ہو۔ آپ مجھے تصدیق کرنے والے جو افراد ہیں ان افراد میں سے خارج نہیں کر سکتے۔ اگر آپ مجھے خارج کر رہے ہیں تو آپ کو کسی دلیل کی ضرورت ہوگی، کیونکہ جو مجرد تصدیق ہے
اس تصدیق میں میں بھی داخل ہوں، آپ بھی داخل ہیں، دنیا کے سارے لوگ داخل ہیں جو تصدیق کرتے ہیں۔ یہ فائدہ ہم کو کہاں سے ملا؟ لفظ الذی سے، جو کہ اسم موصول ہے۔ اسم موصول عموم، استغراق اور شمول پر دلالت کرتا ہے۔ دوسری ایک مثال لے لیتے ہیں جمع کی، جہاں پہ اسم موصول جمع استعمال ہوا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ، الذین جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں تو ہم انہیں اپنے راستے کی رہنمائی کریں گے۔ والذین جاہدوا فینا، جو لوگ، چاہے وہ خالد ہوں یا پھر وہ عمیر ہوں یا پھر مسٹر ایوب ہوں یا پھر مسٹر آصف ہوں، جو بھی لوگ ہیں اللہ کے راستے میں مشقتیں برداشت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنے راستے، اپنے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کریں گے۔ ہم کسی بھی فرد کو، اللہ کے راستے میں جو لوگ مشقت برداشت کر رہے ہیں، ہم ان افراد میں سے کسی بھی فرد کو اس عموم سے خارج نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا والذین، لفظ الذین کا استعمال کیا ہے جو عموم اور استغراق پہ دلالت کرتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ ما اسم موصول ہے، جیسے ما نافیہ ہوتا ہے ویسے ما اسم موصول بھی ہوتا ہے الذی کے معنی میں۔ ما فی السماوات، آسمان میں جو چیزیں ہیں اور زمین میں جو چیزیں، اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔ محل شاہد وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، ما کلمہ ما اسم موصول ہے۔ آسمانوں میں جتنی بھی چیزیں ہیں، زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں، ان چیزوں کے افراد میں سے میں بھی ایک فرد ہوں، آپ بھی ایک فرد ہے، صفا بھی ایک فرد ہے، آپ کا گھر بھی ایک فرد ہے، یعنی ایک شے ہے، ایک چیز ہے۔ یہ ساری چیزیں جو زمین کے اندر پائی جا رہی ہیں، زمین میں پائی جا رہی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ کہاں سے ہم کو جتنی بھی چیزیں زمین میں پائی جا رہی ہیں، جو ساری چیزیں آسمان میں پائی جا رہی ہیں، کہاں سے ہم نے اخذ کیا؟ کون سا لفظ ہے جو اس عموم اور استغراق پہ دلالت کرتا ہے، شمول پہ دلالت کرتا ہے؟ وہ لفظ ما ہے، وہ کلمہ ما ہے، لفظ ما جو الذی کے معنی میں ہے، اس میں موصول ہے۔ اب آتے ہیں پانچویں صیغے کی طرف۔ چوتھا صیغہ جو ہم نے ابھی پڑھا، اس میں موصول جہاں کہیں بھی پایا جائے گا عموم اور استغراق پہ دلالت کرے گا۔ پانچواں صیغہ ہے وہ نکرہ جو سیاق نفی یا سیاق نہیں یا سیاق شرط یا سیاق استفہام انکاری کے بعد واقع ہو۔ وہ نکرہ یعنی معرفہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، کوئی لفظ ہوگا جو نکرہ ہوگا، وہ نکرہ کب آئے گا؟ یا تو نفی کے بعد آئے، یعنی اس سے پہلے نفی ہو، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهِ، الٰہن یہ نکرہ ہے، اس سے پہلے نفی ہے، وَمَا مِنْ، وَمَا نافیہ ہے، کوئی بھی معبود نہیں ہے إِلَّا اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے۔ لہذا جتنے بھی معبودات ہیں سارے معبودات کی نفی کر دی گئی۔ تو کلمہ الہ جو نکرہ ہے، اس سے پہلے اگر نفی آ جاتا ہے تو نکرہ عموم پر دلالت کرتا ہے۔ اگر نکرہ کلمہ نکرہ ہے اور اس سے پہلے نہیں آ جاتی ہے تب بھی وہ کلمہ عموم پہ دلالت کرے گا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول
وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. وَلَا تُشْرِكُوا یہ فعل نہیں ہے، فعل نفی نہیں بلکہ فعل نہیں ہے. لا تشرکو فعل نہیں ہے. اس فعل نہیں کے بعد شیئن نکرہ وارد ہوا ہے، لہذا یہ اسلوب نکرہ کا نہیں کے بعد آنا عموم پہ دلالت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک کر سکتے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، شیئن کے جو افراد ہیں ان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں کر سکتے. ایسے ہی کوئی نکرہ اگر شرط کے بعد آئے، شرط اس سے پہلے شرط ہو اور نکرہ بعد میں وارد ہوا، تو وہاں پہ بھی عموم کا فائدہ ملتا ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ان تبدوا شیئا او تخفوه فان اللہ بکل شیء علیم. ان شرطیہ ہے، تبدو فعل ہے، اس کے بعد شیئن نکرہ ہے، لہذا شیئن یہ نکرہ ہے اور اس سے پہلے شرط ہے. ان شرطیہ ہم جو بھی چیز ظاہر کریں گے یا چھپائیں گے، جو بھی چیز، چاہے ہم اپنی بات ہو، چاہے اپنا روپیہ پیسہ ہو یا پھر کسی دوسرے کی بات ہو، جو بھی چیز ہم چھپائیں گے یا اسے ظاہر کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جانتے ہیں. ایسے ہی اگر نکرہ استفہام انکاری کے بعد آئے تو وہاں پہ عموم کا فائدہ دے گا. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون. سورہ قصص میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے من الہ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کون معبود ہے. الہ یہ نکرہ ہے کہ معرفہ ہے؟ نکرہ ہے، کیونکہ تنوین یہ نکرہ کی علامات میں سے ایک علامت ہے. اس سے پہلے من استفہام ہے، سوال ہے، لیکن انکار مقصود ہے، جس کو ہم استفہام انکاری کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا معبود نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے جو روشنی کو اس دنیا میں لے کر کے آئے. لہذا جتنے بھی معبودات ہیں سارے معبودات کی نفی کر دی گئی. الہ جو کلمہ ہے وہ جس معنی پہ دلالت کرتا ہے معبود، جتنے بھی افراد ہیں، جتنے بھی معبودات ہیں، سارے کے سارے معبود مل کر کے بھی دنیا کے اندر روشنی نہیں لا سکتے اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں روشنی نہ لانا چاہے. تو خلاصہ کیا نکلا کہ اگر کہیں پہ بھی نکرہ ہے اس سے پہلے نفی ہے تو عموم پہ دلالت کرے گا، نکرہ سے پہلے اگر نہیں ہے تو عموم پہ دلالت کرے گا، نکرہ سے پہلے اگر شرط ہے تو عموم پہ دلالت کرے گا، نکرہ سے پہلے اگر استفہام انکاری ہے تو عموم پہ دلالت کرے گا، عموم کا فائدہ ملے گا. چھٹی چیز جس سے عموم کا فائدہ ملتا ہے وہ ہے کسی بھی نکرہ کو اضافت کے ذریعہ سے معرفہ بنا دینا. نکرہ ہے، اس کی اضافت کر دی جائے، خواہ مفرد کی طرف اضافت ہو یا جمع کی طرف، یعنی مضاف الیہ چاہے مفرد ہو یا پھر جمع ہو. اور ایسے ہی مضاف یعنی نکرہ چاہے مفرد ہو چاہے جمع ہو. جس طرح سے اسم موصول میں مفرد اور جمع کو نہیں دیکھا جا رہا تھا، جہاں پہ بھی اسم موصول پایا جائے گا وہاں پہ عموم کا فائدہ ملے گا. ایسے جب کسی نکرہ کی اضافت کسی معرفہ کی طرف کی جائے گی، یعنی اضافت کے ذریعہ سے اس نکرہ کو معرفہ بنا لیا جائے گا، تو اس میں مفرد اور جمع کی طرف نہیں دیکھا جائے گا. نہ تو مضاف الیہ کو دیکھا جائے گا کہ یہ مفرد ہے یا جمع ہے، نہ ہی مضاف یعنی نکرہ کو دیکھا جائے گا کہ یہ مفرد ہے یا جمع ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، نعمتن یہ نکرہ ہے،
اس کی اضافت کر دی گئی اللہ کی طرف۔ نعمت یہ نکرہ ہونے کے ساتھ ساتھ مفرد ہے، اور جب اضافت کی گئی اس نکرہ کی تو تعریف کا فائدہ ملتا ہے، جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو جتنی بھی نعمت اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کو یاد مت کرو، نعمت کی کیٹیگری سے جتنی چیزیں ہیں ساری کی ساری چیزیں اس لفظ میں داخل ہیں، اس سیاق میں داخل ہیں، کیونکہ نعمت نکرہ ہے، اس کی اضافت کی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اور جب کسی بھی نکرہ کی اضافت کی جاتی ہے، اضافت کے ذریعہ سے نکرہ کو معرفہ بنایا جاتا ہے، تو پھر وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ ایسے ہی جمع کی مثال ہے فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللہ، آلَاءَ اللہ، آلَا یہ جمع ہے، اللہ مفرد ہے، آلَا یہ نکرہ تھا، جب اللہ تعالیٰ کی اضافت کی گئی تو تعریف کا فائدہ ملا، اس لیے وہ عموم پہ دلالت کرتا ہے۔ یہ تو ہو گیا اضافت کے ذریعہ سے کسی نکرہ کو معرفہ بنانا، اور معرفہ بنانے کے بہت سارے طریقے آپ نے پڑھے ہوں گے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے الف لام داخل کر دینا، لیکن الف لام استغراقی داخل کر کے معرفہ بنانا، کیونکہ الف لام کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ الف لام جنس کے لیے بھی آتا ہے، الف لام زائد بھی ہوتا ہے، الف لام استغراق کے لیے بھی آتا ہے۔ تو وہی اگر کسی نکرہ کو ہم معرفہ بنانا چاہتے ہیں الف لام داخل کر کے، تو الف لام اگر استغراق پہ دلالت کرے گا تب تو وہاں پہ عموم کا فائدہ ملے گا، ورنہ عموم کا فائدہ نہیں ملے گا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان یہ نکرہ ہے، اس پہ الف لام داخل کیا گیا، الف لام استغراق پہ دلالت کرتا ہے، یعنی کہ تمام کے تمام انسان کمزور پیدا کیے گئے ہیں۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ یہ عموم کے صیغوں کی بحث تھی، اور کل کے درس میں انشاءاللہ عموم کی مثال اور پھر جو درس گزر چکا اس کا مراجعہ اور اس کا ریپیٹ ہوگا۔